كل نفس ذائقة الموت. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کا دوسرا سفر عرض کروں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے اور آپ کو صحیح سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے شریف خاندان کی بڑی نامدار عورت تھی. ان کی شرافت اور پاک دامنی کی وجہ سے لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے. جب تجارتی قافلے مکہ سے جایا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کسی شخص کے ذریعہ اپنا مال بھیجا کرتی تھی. ان کا سامان تجارت قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا. جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کا چرچا گھر گھر ہونے لگا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا تجارت کا سامان لے کر شام لے جائیں تو میں دوسروں کی نسبت دو چند موازنہ دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. پھر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام روانہ ہوئے. شام پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے تھے. وہاں نستورہ راہب رہتا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آیا اور کہنے لگا، عیسیٰ بن مریم کے بعد آج تک یہاں آپ کے سوا کوئی نبی نہیں ٹھہرا. پھر میسرہ نے کہا، ان کی آنکھوں میں سرخی ہے. میسرہ نے کہا، یہ سرخی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں سے کبھی جدا نہیں ہوتی. نستورہ راہب نے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں. میسرہ کا بیان ہے کہ دوپہر کی گرمی میں دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر لیتے تھے. واپسی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شان سے آتے ہوئے دیکھا اور پاس والی عورتوں کو بھی دکھایا. سب کو بہت تعجب ہوا. میسرہ نے واپس آنے کے بعد سفر کے تمام حالات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا. اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ کبھی اس سے پہلے اتنا نفع نہیں ہوا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا معاوضہ طے کیا ہوا تھا اس سے زیادہ دے دیا.